نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر مکہ معظمہ کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا. انبیاء علیہم السلام بت پرستی اور تمام گناہوں سے معصوم ہیں. گناہوں کا وہ تصور نہیں، گناہ محال ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعا کرنا بارگاہ الہی میں تواضع و اظہار احتیاج کے لیے ہے کہ باوجود یہ کہ تو نے اپنے کرم سے معصوم کیا لیکن ہم تیرے فضل و رحمت کی طرف دستے احتیاج دراز کرتے ہیں. اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہکا دیا، یعنی ان کی گمراہی کا سبب ہوئے کہ وہ انہیں پوجنے لگے. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. تو جس نے میرا ساتھ دیا، جو شخص میری راہ پر چلے گا تو وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو ہی بخشنے والا کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہے. اے ہمارے رب میں نے بسا دیا ہے، آباد کر دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے حرمت والے گھر کعبہ معظمہ کے قریب میں اپنی کچھ اولاد کو، یعنی اولاد میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ چھوڑ آئے ہیں. اور جس جگہ آپ آباد کیے ہیں، چھوڑ آئے ہیں، وہ ریت ٹیلوں کے ایسے پہاڑوں کے درمیان میں جو زراعت کے لائق قابل نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے فرزند
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا، جہاں کنویں زمزم ہے وہاں پر آپ نے ان کو اتار دیا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ اب دعا فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں غذا نہیں ہے، وہاں پر نماز قائم کریں۔ بس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں۔ اب لوگ کھینچتے ہوئے چلے آئے ہیں اس مقام پر۔ یہ دعائے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ جہاں پر زراعت نہیں، پانی کا وجود نہیں، گھاس نہیں، کسی چیز کا وجود نہیں، ریت کے ٹیلے ہے، وہاں دعا فرما رہے ہیں کہ پھلوں سے ان کو رزق دے دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ دعائے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے اس سرزمین کے لیے۔ دعا فرما رہے ہیں، اے رب، تو سب کچھ جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اے اللہ، تجھ پر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں، ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ سب خوبیاں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم رکھنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا کو سن لے۔ ربنا تقبل دعا، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب کو بخش دے مولا، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ایک لطیف بات اس قصے سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو آپ نے ختم دعا نہ فرمائی، اور اس وقت آپ نے دعا، اس وقت دعا فرما رہے ہیں آپ۔ اس میں یہ راز ہے کہ اگرچہ دعا نہ کرنا اور کارسازی حق پر اعتماد رکھنا بھی ایک درجہ توکل ہے، جو اپنی منزل و مقام میں بہتر ہے، لیکن اس مقام سے جب بلند مقام پر عارف پہنچتا ہے تو دعا کرنا ہی اس کے لیے افضل ہوتا ہے۔ حضرت ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات پہلے مقام سے بلندی پر آئے تو آپ نے دعا فرمائی اور اس سے ادنا درجے پر دعا کے لیے لب بند رکھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ابدیت کا تقاضا ہے کہ وہ بارگاہ عظیم میں عاجزی، تواضع اور گریازاری کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے، جھلکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ واقع آگ، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا موقع تھا، اس لیے اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ اس موقع پر دعا کرنا اس امتحان سے بچنے کے مترادف ہوتا تھا، اس لیے آپ وہاں پر دعا نہیں فرمائے۔ اور یہاں پر جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھوڑا مکے کی سرزمین پر جہاں کنواں زمزم ہے، تو دعا فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اس سرزمین کو پر پھلوں سے رزق دے، آباد فرما دے، لوگ وہاں پر کھینچ کر آئے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور سب سے پہلے جو دعا فرما رہے ہیں، امن و سلامتی اور ایمان اسلام کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو تا قیامت امن والا بنا دے، اور ہر ظالم، فسادی، بدامنی پھیلانے والے، جفاکار، تخریب پسند دہشت گرد کو یہاں کے لیے ایسا مسخر کر دے کہ کسی جاندار کا دل دکھانا تو درکنار، یہاں کا گھاس کا تنکا بھی نہ اکھاڑ سکے وہ، اور اگر کوئی کرے تو خود ہی تباہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ جہاں کی ہوائیں، فضائیں اور موسم کی یہاں کوئی موذی امراض نہ لا سکے، نہ کبھی خیر سالی آئے، قرض کے چاروں طرف، ہر طرف کا امن و امان رہے، اور دور دور تک یہ علاقہ حرم شریف بن جائے۔ جس شہر کی آبادی اور امن ہونے کی التجا کی جا رہی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن نہیں،
آپ مکہ معظمہ کے لیے یہاں پر آبادی بسنے اور یہ شہر پرامن ہو جانے کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں. یہ آپ کا آبائی وطن نہیں ہے. آپ تو بابل سے تشریف لائے اور پھر شام میں آپ وہاں پر آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہیں آپ، لیکن آپ دعا فرما رہے ہیں مکہ معظمہ کے لیے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی رہائش گاہ یہاں نہیں، ان کا مال، ان کی جائیداد وہاں موجود نہیں، بلکہ شہر کے لیے التجا کی جا رہی جہاں ان کے حقیقی معبود کا گھر ہے. یعنی اے خدا، وہ جگہ جو تیرے انوار کی تجلی گاہ ہے، وہ وادی جہاں تیرے جلووں کا ہجوم ہے، وہ مقام جہاں تیرا حسن مائل با اشکار ہے، وہاں سلامتی ہو، وہاں امن ہو، وہاں کے بسنے والے تیری یاد اور تیری عبادت میں کھوئے ہوئے رہیں. کسی تکلیف کا کاٹنا اس کے دامن احساس میں نہ چبھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں، اور اگر کسی کو اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو وہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعائیں وہاں پر قبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو. امن اور امان کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان بھی تبھی سلامت رہ سکتا ہے جب شہر میں امن ہو، جان مال اور عزت محفوظ ہو. دیکھیے کہ جب اندلس میں امن نہ رہا اور مسلمانوں کی جانیں عیسائی حکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا دیا گیا. اذان، نماز باجماعت اور دیگر اسلامی شعائر اسی وقت قائم کیے جا سکتے ہیں جب ملک میں مسلمانوں کو امن حاصل ہو. جہاں امن نہیں ہوتا وہاں مسلمانوں کی مساجد بھی محفوظ نہیں رہتی. اس لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو. صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صحت کے حصول کے لیے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں تک پہنچنا بھی تبھی ممکن ہے جب ملک و شہر میں امن ہو. ملک و شہر میں فسادات کے وقت امن و امان نہ ہونے کے زمانے میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جام بلک مریضوں کو فوراً ہسپتال نہ پہنچا سکے. کتنی اموات کو بر وقت دفنایا نہ جا سکا، کتنے لوگوں کو سامان خرد و نوش کی ضرورت تھی اور ہڑتالوں کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا سامان نہ خرید سکے. کئی لوگ روزمرہ مزدوری پر کام کرتے ہیں اور وہی ان کی روزانہ خوراک کا ذریعہ ہے. کئی پردیسی لوگ بے گھر ہیں، وہ صرف ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں. ہوٹل بند ہو جانے سے اور روزی نہ ملنے سے یہ لوگ تمام مصائب کا شکار ہوئے اور یہ سب ہڑتالوں کا نتیجہ ہے. فرقہ وارانہ فسادات میں کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. بعض گھروں میں ایک ہی شخص سب کا کفیل ہوتا ہے، وہ فسادات میں مارا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورا گھر مصائب کا شکار ہو جاتا ہے. غرض بدامنی سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. ہنگاموں میں لوگ پوسٹ آفیسز اور بینکس جلا دیتے ہیں، بسیں اور گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ٹریفک سگنل توڑ دیتے ہیں. یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ہمارا نقصان ہے. لیکن صدمہ یہ کہ ہم میں اجتماعی سوچ نہیں ہے. غرض یہ کہ امن نہ ہونے سے دین اور دنیا دونوں خطرے میں ہیں. دین اور دنیا میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ملک میں امن و امان قائم ہو. یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کی جان، ان کا ایمان اور مال خطرے میں ہو، وہاں کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے. اور اسی سبب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں ملک میں امن اور سلامتی کے اصول کو سب پر مقدم کیا اور فرمایا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے. ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاند دیکھ کر دعا کی تو امن اور سلامتی کا ذکر ایمان اور اسلام سے پہلے کیا. اللہم حلو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک. اے اللہ، ہمیں اس چاند میں امن اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ رکھ. میرا اور تیرا رب اللہ ہے. ربی وربک اللہ. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ امن کا نام لو اور فساد کا کام کرو. سلامتی والا وہی ہوگا جو اسلام والا ہو اور امن والا وہی ہوگا جو ایمان والا ہو. دیکھو ہمارے کتنے پیارے نام ہیں. مسلم صرف سلامتی والا، مومن امن والا. جس کے اندر سلامتی و امن ہو، ہمارا نام ہی ایسا دیا گیا ہے کہ فساد کا تصور ہی نہ آئے. ہم ہی سلامتی والے ہیں، ہم ہی امن و شانتی والے ہیں. ہمارا نام مسلمان ہے، مومن، امن، سلامتی. اسلام صلح و سلامتی کا دین ہے. اسلام امن و شانتی کا دین ہے.
سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نشانی بیان فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلم من یدہ واللسانی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ نہ تم اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچاؤ اور نہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت پہنچاؤ، تمہارے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے اور تمہارے زبانوں سے بھی مسلمان محفوظ رہیں، سلامتی تمہارے مزاج کے اندر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے امتی، اپنی نماز کے اختتام پہ اپنے دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ ایک طرف کہنے سے دائیں طرف کی ساری امت اور دوسری طرف کہنے سے بائیں طرف کی ساری امت اس دعا میں شامل ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، دائیں طرف بھی سلامتی، بائیں طرف بھی سلامتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا مانگ رہا تھا، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میرے دعا یا کلمہ سماعت فرمائے اور مجھے قریب آ کر چپکی دی، یعنی آپ اشارے سے فرمائے، پھر فرمانے لگے، اے علی، اللہ کی رحمت کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر رحم فرما، یعنی اللہم ارحمنا فرمانا چاہیے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، سارے مومنین و مومنات پر۔ اس لیے سب کے لیے دعا مانگنے میں اپنی ذات تو خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ مزید فرمایا، بے شک دعا کو سب کے لیے عام کرے، اور عام کرنے اور محض اپنے لیے خاص کرنے میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کی وسعتوں میں۔ سلامتی کی دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت شامل کر لی جائے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا عبادت اپنے کمال کو نہیں پہنچتی اور مکمل نہیں ہوتی۔ تو دعا میں جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما۔ تو بندہ جب تک دوسروں کے لیے سراسر پیکر رحمت نہ بن جائے اس وقت تک اس کی بندے کی تمام وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ بندے کا کام دوسروں کی بھلائی چاہنا ہے، اب دوسروں کے لیے برا چاہنا، ان کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، یا کسی کی مجبوری سے بھیجا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی چیز کو پریشان کرنا کہاں کی مسلمانی ٹھہری؟ اسلام اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اپنے جملہ ارکان کے ذریعے سلامتی کا عین دار ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرے، لیکن اس کا عمل یہ ظاہر کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں مہربان اور شفیق نہیں بلکہ انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کا کوئی عمل عند اللہ عند رسول قابل قبول نہیں ہوگا۔ نیک اعمال تو تب قبول کیے جاتے ہیں جب انسان مخلوق خدا کے لیے بھی پیکر رحمت و شفقت بن جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت تب ہوتی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پوری امت کو بھلائی میں شامل کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے خارج ہونے کا سبب یہ بھی ہے کہ انسان نماز سے فارغ ہو کر جب دنیاوی زندگی کی طرف نکلتا ہے تو اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اے بندے، ابھی تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری امت کے لیے رحمت مانگ کر آیا ہے، السلام علیکم، تم سب پر رحم ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو پوری امت کے لیے رحمت مانگ کے آیا۔ اور اگر تو اس کے بعد بھی کلمہ گو مسلمان بھائی کو اپنے عمل سے تکلیف، دھوکہ یا فریب دے گا تو تیری وہ نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی کہ جس کا اختتام تو نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سلامتی کے دعا پر کیا، اس طرح زبان سے دعا اور عمل سے تکلیف دے رہا ہے۔ تیرے قول و عمل میں اس قدر تضاد ساری عبادتوں، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تعریف بیان فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے معمون رہے، یعنی اس کے شر سے محفوظ رہے، امن میں رہے۔ اگر تم پوری دنیا میں امن لانا چاہتے ہو تو اسلام کی کم از کم ایک بات مان لو، ایک صالح انقلاب لانا ہے تو پورے اسلام کو ماننا ہوگا۔ امن و شانتی کی فضا قائم کرنے کے لیے اگر اسلام کی پوری بات
نہ قبول کر سکے تو بس اتنی ہی بات مان لو کہ ہم اپنے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے. تمہارے پڑوسی چاروں طرف ہیں، ان کے پڑوسی کے بھی پڑوسی، اس طرح پورا محلہ ہو گیا. اس لحاظ سے اس محلے کا دوسرا محلہ پڑوسی، چند محلے مل گئے تو یہ ہو گیا گاؤں ہو گیا، تو اس گاؤں کا دوسرا گاؤں پڑوسی، چند گاؤں مل گئے تو تعلقہ ہو گیا، اس تعلقے کا دوسرا تعلقہ پڑوسی، چند تعلقے مل گئے تو ضلع بن گیا، اس ضلع کا دوسرا ضلع پڑوسی، چند اضلاع مل گئے تو صوبہ بن گیا، اس صوبے کا دوسرا صوبہ پڑوسی، چند صوبے ایک ہو گئے تو ایک ملک بن گیا، اس ملک کا دوسرا ملک پڑوسی، چند ملک مل گئے تو بر اعظم بن گیا، تو اس بر اعظم کا دوسرا بر اعظم پڑوسی. اگر یہی ایک بات مان لو کہ ہم پڑوسی کو نہیں ستائیں گے تو ساری دنیا میں امن ہو جائے گا، ساری دنیا میں شانتی ہو جائے گی. سبحان اللہ. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بین صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تم مسلمان ہو، تمہارے دین کا نام اسلام ہے، تمہارے خدا کی صفت سلام، تمہارا رسول رسول السلام. سلامتی تو وہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں ساتھ دے رہی ہے. مومن کا لفظ یہ بھی خدا نے اپنے لیے استعمال کیا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومن، رسول بھی مومن، اے ماننے والو تم بھی مومن. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہے، یعنی پیغام امن کا نازل کرنے والا. رسول بھی مومن یعنی پیغام امن کے لانے والے، اور ہم مومن ہیں یعنی پیغام امن کے ماننے والے. اے کریم، میرے بیٹوں کو بھی دور رکھ اس بات سے کہ ہم سے کوئی کبھی پتھر، لکڑی، لوہے یا چاند، سورج، ستاروں یا آگ کے بتوں کو پوجیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. بت پرستی سے آپ دعا فرما رہے ہیں، توحید پر قائم رکھنے اور بت پرستی سے محفوظ رکھنے کی دعا فرما رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اتنا دور کر دے کہ دل میں بھی خیال نہ آئے، نہ کسی کی محبت پیدا ہو، نہ ان کی تعظیم ہم کر سکے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں صرف یہ عرض نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا، التجا یہ ہے کہ ہمیں ان سے بہت دور رکھ، ہمارے خیال میں بھی ان کا تصور نہ آنے پائے. بے شک ان بتوں نے ہم اپنے وجود کے سبب یا اپنی چمک دمک خوبصورتی سے متاثر کر کے یا اپنی تیزی، گرمی، جاہ و جلال سے مروب کر کے بہت سے احمق، بیوقوف، ظالم، جاہل لوگوں کو گمراہ کر دیا، سیدھے راستے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا. اے میرے پروردگار، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. بتوں کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت مجازن ہے، کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہیں. بت کیا گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ سبب بنے ہیں ان کی پرستش کا. جو چیز گناہ کا سبب ہو اس کو مجرم قرار دینا یا ایسے شخص کو سزا شرعی کا مستوجب گردانا شرعاً جائز ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گمراہی کا مجرم بتوں کو قرار دیا، حالانکہ پتھر کے بت تو کسی کو گمراہ کرنے کا حکم یا مشورہ نہیں دیتے. نبی کی زبان قانون الہی کی زبان ہوتی ہے، لہذا والد اگر اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو، خطیب و امام اپنے مقتدیوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، والدہ اپنے بیٹوں کو، بادشاہ اسلام اپنی رعایا کو، مالک اپنے ملازمین کو نیک تربیت نہ دے تو شرعی مجرم ہے کہ وہ ذریعہ بن رہا ہے ان اپنوں کی بے روی کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام گناہ گاروں کے لیے شفاعت کی دعا فرما رہے ہیں. اے اللہ، تیرے حکم کے مطابق ان تمام انسانوں کو، اپنی قوم کو تیری شریعت بتا. پھر میری تبلیغ کو سن کر جس نے میری اتباع فرما برداری کی، میرے طریقے کو اپنایا اور نیک پاک مومن مخلص ہو گیا تو بے شک وہ مجھے یعنی میرے امتیوں میں سے ہے، پر جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا. اے اللہ،
تیرے حکم کے مطابق ان تمام انسانوں کو، اپنی قوم کو تیری شریعت بتاتا، سناتا، سمجھاتا رہوں گا. پھر اس میری تبلیغ کو سن کر جس نے میری اتباع فرما برداری کی، میرے طریقوں کو اپنایا اور نیک پاک مومن مخلص ہو گیا، تو بے شک وہ مجھے یعنی میرے امتیوں میں سے ہے. پر جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان مسلمانوں کی شفاعت کی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا اور وہ بغیر توبہ کے مر گئے. اس سے مراد مسلمان ہیں. اور اے اللہ، جس نے میری ہر طرح نافرمانی، مخالفت اور مخاصمت کی، اس طرح کے یہ شریعت پر عمل کیا، نہ دین قبول کیا، نہ متقی ہے نہ مخلص، یا بدعمل ہوئے یا منکر، تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے. نافرمانہ کا معاملہ اور برتاؤ تیرے سپرد کرتا ہوں. جب تک نافرمانی کرتے رہیں گے میرا ان سے کوئی رابطہ، تعلق اور قومی رشتہ داری نہ ہوگی. میں ہزاروں ایسے رشتوں کو تیری رشتے محبت پر قربان کر دوں گا. کافر کو اپنا سمجھنا شرن حرام ہے، اگرچہ اپنا خرابت دار یا اولاد ہو. نافرمانوں اور بے دینوں کو اپنا نہ فرمایا گیا. بے شک تو غفور و رحیم ہے، توبہ کی توفیق دے کر بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے، اور ایمان کی توفیق دے کر دنیا و آخرت میں رحم فرمانے والا ہے. کیا پیاری بات ہے جو لب خلیل کو ہی زیب دیتی ہے کہ جو میرے فرما بردار ہوں گے وہ تو میرے گروہ میں شامل ہی رہیں گے. وہ میرے ہیں، میرے فرما بردار ہے، لہذا میرے گروہ میں شامل رہیں گے. لیکن جنہوں نے میری نافرمانی کی ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ تو ان کو بخش دے، بلکہ کہا کہ تو غفور و رحیم ہے. نافرمانوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تو غفور و رحیم ہے. تیرا کام ہی مغفرت کرنا اور رحم کرنا ہے. مقصد بھی پورا ہو گیا اور بارگاہ سمدیت کے آداب کا بھی پوری طرح پاس رکھا. نیز ازرا ہے تعدب من عصاک فرمایا، جس نے تیری نافرمانی کی نہیں کہا بلکہ من آسانی فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی. اس یہاں سے مراد اگر گناہ ہو تو بات واضح ہے، اور اگر کفر و شرک مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ہدایت کی توفیق مرحمت فرما، ان کی توبہ قبول کر. کیونکہ جس کی موت کفر پر ہو اس کے لیے نہ مغفرت ہے اور نہ اس کے لیے طلب مغفرت کی اجازت ہے. امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ ایک روز غم گسار آسیاں اور چارہ ساد بے کساں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس قول کو پڑھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہوں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو غفور و رحیم ہے. جو میری فرما برداری کرے، میری اطاعت کرے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور و رحیم ہے. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو دہرایا، ان تعذبهم فانهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو ہی عزیز و حکیم ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، امتی امتی ثم بکی. اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، یا جبرائیل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ونسوك. یا جبرائیل اذهب الى محمد، اے جبرائیل میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فقل له، اور جا کر میرا پیغام دو اور کہہ دو، انا سنرضیک، میں عنقریب اے حبیب تمہاری امت کے بارے میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے.
ولا نسوک، اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں رہے راضی نہ ہوں گا. اللہ اکبر. یا ربی امتی امتی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اور روتے گئے امت کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ فرما دو جا کے یہ خوشخبری دے دو کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے، ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے. آیت کریمہ صاف دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. اور حدیث شفا سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگار بخش دیے جائیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا ہوں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، چونکہ اس میں شفاعت کی بشارت ہے کہ حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت راضی ہو جائیں گے جب آپ کی ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے اور کوئی امتی دوزخ میں نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.